بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن حکیم کی ایک چھوٹی سی سورت، سورۃ الہمزہ۔ اس کو ہم تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے اور اس کا ترجمہ بھی ساتھ پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ اس آیت کی تجوید دیکھیے گا۔ سب سے پہلے وَيْلٌ لِكُلِّ، یہاں وَيْلٌ کو وَيْلٌ پڑھا جاتا ہے، اکثر لوگ پڑھ دیتے ہیں وَيْلٌ، تو یہ درست نہیں ہے۔ آپ نے اس کو وَيْلٌ لِكُلِّ۔ اب یہاں پر کون سا قانون لگ رہا ہے؟ یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے۔ وَيْلٌ کے آخر میں تنوین، اور تنوین کے بعد لام، لام حروف یرملون میں شامل ہے، تو یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ادغام کرتے ہیں، لیکن بغیر غنے کے، یعنی اس میں آپ نے جو نون کی آواز ہے اس کو آپ نے ختم کر دینا ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ، اب کلی کو کلے کیا جاتا ہے، تو اس کا بھی خیال رکھیے گا، کلی، لام زیر لی۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہُمَزَةٍ، لو کو لو نہ کیجیے گا، لو غلط ہے، لام پیش لو۔ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، یہ آیت پھر سنیں گا۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ نیکسٹ آیت دیکھیے گا۔ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ جی، اس آیت مبارکہ کی تجوید دیکھیے گا۔ سب سے پہلے الذی، اچھا ایک اور یہاں پہ خیال رکھیے گا، اگر آپ پہلی آیت کو دوسری آیت کے ساتھ ملا رہے ہیں تو جو پہلی آیت کا آخری لفظ ہے لُمَزَةٍ، لُمَزَةٍ کے بعد دیکھیے گا چھوٹا سا ایک نون بھی لکھا ہوتا ہے، جو آیت کا گول دائرہ ہے اس کے نیچے چھوٹا سا نون لکھا ہوتا ہے، جسے کہا جاتا ہے نون قطنی۔ اگر آپ دونوں آیات کو ملا کے پڑھیں گے تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ لُمَزَةٍ الَّذِي، لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ، ایسے آپ دونوں آیات کو اس طریقے سے آپ ملائیں گے۔ لیکن اگر لُمَزَہ پہ آپ وقف کر دیں گے تو نیکسٹ آیت جو ہے اس میں آپ نے الَّذِی شروع میں حمزہ زبر لگا کے آپ نے آیت کو پڑھنا ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ پھر سنیے گا۔ الَّذِی جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، اس کی تجوید دیکھیے گا۔ سب سے پہلے الذی، یہاں ذال ہے اور ذال کو نرمی سے پڑھا جاتا ہے، اسے آپ نے زا نہیں پڑھنا، ذال، ذال بغیر سیٹی کے نرمی سے ادا ہوتا ہے۔ الذی جمع، تھوڑا لمبا ضرور کیجیے گا، الذی، کیونکہ آخر میں یا مدہ ہے۔ آگے جمع، جمع، اب اس میں آپ نے عین کا خیال رکھنا ہے، عین کو حمزہ کی طرح نہ پڑھیے گا، جمع، یہ بہت غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ جمع، الذی جمع، 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 ایسے بھی نہیں پڑھنا، اس طرح میم ساکن ہو جاتا ہے، میم کے اوپر بھی زبر کی حرکت ہے۔ جمع، الذی جمع مالا وعددہ، مالا، یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے، تنوین کے بعد واو ہے، حروف یرملون میں واو بھی شامل ہے، اب یہاں ادغام کرتے ہیں لیکن غنے کے ساتھ۔ مالا وعددہ، وعددہ لکھا ہوا تو ایسے ہے لیکن ہم وقف کرتے ہیں، اور جب الٹی پیش پر وقف ہو تو اس کو ساکن کر دیا جاتا ہے، ہا کو ہم ساکن کر دیں گے۔ پھر سنیے گے اس آیت کو۔ الذی جمع مالا وعددہ، جی تیسری آیت دیکھیے گا۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، یحسب ان مالہ اخلدہ، جی یحسب، اس میں ہا کا خیال رکھنا، اس کو یحسب نہیں پڑھنا آپ نے، یحسب۔ آگے ان، نون کے اوپر تشدید ہے، جب بھی نون پہ شد ہو، میم پہ شد ہو، غنہ کرتے ہیں۔ غنے کا مطلب یہ ہے کہ آواز کو ناک میں رکھتے ہیں۔ ان مالہ اخلدہ، مالہ، اس کے آخر میں جو مد ہے اسے مد منفصل کہا جاتا ہے، 4 سیکنڈ تک لمبا کیجیے گا۔
آگے آیت نمبر 4 دیکھیے گا، کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ. جی یہاں تجوید دیکھیے گا، کَلَّا اسے اپنے مضبوطی سے بھی پڑھنا ہے اور تھوڑا سا کھینچنا بھی ہے، لمبا بھی کرنا ہے. لَيُنبَذَنَّ یہاں نون ساکن کے بعد چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ اقلاب ہو رہا ہے. جب بھی نون ساکن کے بعد میم آتا ہے، نون ساکن کے بعد با آتا ہے تو نون ساکن کو ہم میم کے ساتھ چینج کر دیتے ہیں. لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ حُطَمَةِ آخر میں گول تا ہے لیکن ہم وقف کریں گے تو حُطَمَةِ، اس گول تا کو ہم ہا سے بدل دیں گے. آیت نمبر 5، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ. جی اس میں جو پہلے مد ہے اسے مد منفصل کہتے ہیں، 4 سیکنڈ لمبا کیجیے گا. أَدْرَاكَ أَدْرَاكَ اس میں دال قلقلہ ہے کیونکہ دال حروف قلقلہ میں شامل ہے، اپنے اس کی آواز کو ڈبل کرنا ہے. أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ حُطَمَةُ یہاں بھی آخر میں گول تا ہے اور ہم وقف کرتے ہیں تو یہاں پہ گول تا کو ہا سے چینج کر دیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ مَا الْحُطَمَةُ مَا الْحُطَمَةُ. جی نیکسٹ آیت دیکھیے گا، نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ. یہاں لفظ اللہ ہے، لفظ اللہ کو آپ پر پڑھیے گا اور کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے پیش ہے تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، موٹا کر کے پڑھنا ہے. را بھی موٹا ہے اور لفظ اللہ کو بھی پر پڑھیے گا. نار اللہ الموقدہ موقدہ اسے اپنے لمبا کرنا ہے کیونکہ اس میں واو مدہ ہے. التي تطلع على الأفئدة التي تطلع على الأفئدة. جی یہاں پہ ایک لفظ ہے تھوڑا سا مشکل ہے، تطلع مشکل اس لیے ہے کہ تا اور طا دونوں اکٹھے آ گئے، تو جب یہ اکٹھے ہوتے ہیں تو اپنے خاص خیال رکھنا ہوتا ہے کہ تا باریک رہے جس کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں، اور طا اسے اپنے موٹا رکھنا ہے. جتنا موٹا آپ اس کو کر سکتے ہیں اتنا موٹا کر کے اس کو ادا کیجیے گا. اور آخر میں جو عین ہے وہ بھی براجمان ہے تو عین کا اپنے اس کا بھی خیال کرنا ہے کہ عین کو حمزہ نہ ہونے دیں. تطلع علی الافئدہ علی الافئدہ. افئدہ اس میں کیا ہے، ایک تو حمزہ ہے، حمزہ کو صاف کر کے پڑھتے ہیں، اس کو پوری طرح ظاہر کر کے افئدہ. آخر میں گولتا وقف پہ یہ بھی ہو جائے گی ہا. آیت نمبر 8 دیکھیے گا، انہا علیہم مؤصدہ انہا علیہم مؤصدہ. انہ یہاں نون مشدد ہے تو یہ تو غنہ ہوگا اور اس کو اپنے تھوڑا سا لمبا بھی کرنا ہے ہا کو کیونکہ اس کے ساتھ الف ہے. انہا علیہم مؤصدہ. علیہم کے آخر میں میم ساکن، میم ساکن کے بعد جب میم آتا ہے تو وہاں پہ ادغام ہوتا ہے، اسے ادغام شفیع کہا جاتا ہے. آپ ساتھ آواز کو ناک میں بھی رکھنا ہے آپ نے. علیہم مؤصدہ مؤصدہ اس کو اپنے جھٹکے سے پڑھنا ہے کیونکہ واو کے اوپر حمزہ کا جو علامت موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حمزہ ہے، واو مدہ نہیں ہے بلکہ حمزہ ہے، تو حمزہ کو ہمیشہ جھٹکے سے ادا کیا جاتا ہے. مؤصدہ علیہم مؤصدہ. جی آخری آیت دیکھیے گا، فی عمد ممددہ فی عمد ممددہ. جی عمد یہاں تنوین کے بعد میم ہے، یہاں ادغام ہے غنے کے ساتھ. پھر سنیے گا، فی عمد ممددہ. اس سورہ مبارکہ کو آپ ایک دفعہ پھر سن لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان
ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ سماعت کر لیجئے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ویل خرابی ہے، لِكُلِّ واسطے ہر، ہُمَزَةٍ تانا دینے والا، لُمَزَةٍ عیب نکالنے والا، ہر غیبت کرنے والے تانا دینے والے کے لیے ہلاکت ہے۔ ویلن ہلاکت ہے، لکلی واسطے ہر، ہمازتن تانا دینے والا، لمازتن اور غیبت کرنے والا۔ غیبت کہتے ہیں کسی کی پیٹھ پیچھے اس کے عیب بیان کرنا، اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ قرآن حکیم کے اندر اسے بہت ہی جو بڑا گناہ قرار دے دیا گیا ہے، اور کسی کے منہ پر تانا دینا جس سے اس کی دل آزاری ہو، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ نیکسٹ آیت دیکھیے گا، الذی جس نے جمع کیا مالن مال، وعددہ اور اسے گن گن کر رکھا، جس نے مال اکٹھا کیا اور پھر اسے گنتا رہتا ہو۔ یحسب وہ گمان کرتا ہے، انہ کہ مالہ اس کا مال، اخلدہ اسے ہمیشہ رکھے گا، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ اب جائز طریقے سے اگر کوئی شخص مال حاصل کرتا ہے تو یہ تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ دعائیں سکھائی ہیں کہ اللہ ہمیں رزق حلال جو ہے وہ وسعت کے ساتھ ہمیں عطا فرمائیے۔ تو جائز طریقے سے مال حاصل کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس کی محبت میں گرفتار ہو جانا اور جیب سے دل کی طرف اس کا منتقل ہو جانا یہ درست نہیں ہے۔ اور پھر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس مال ہوگا تو میں ہر چیز سے میں بچ سکتا ہوں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ نیکسٹ آیت دیکھیے گا، کلا ہرگز نہیں، لیُنبذن ضرور ڈالا جائے گا، فی الحطمہ حطمہ میں، یعنی ہرگز نہیں، اس کی تو ایسی جگہ میں پھینکا جائے گا جو حطمہ یعنی چورا چورا کرنے والی ہے، ایسی جگہ پر اس کو ڈالا جائے گا۔ وما ادراک اور کیا تم سمجھے، مل حطمہ حطمہ کیا ہے، تمہیں کیا معلوم کہ وہ چورا چورا کرنے والی چیز کیا ہے۔ نار اللہ الموقدہ، نار اللہ اللہ کی آگ، الموقدہ بھڑکائی ہوئی، التی تطلع علی الافئدہ، التی جو کہ تطلع جا پہنچے، علی الافئدہ دلوں پر جا پہنچے۔ دیکھیے عام طور پر دنیا کے اندر جو بھی آگ لگتی ہے تو وہ انسان کے دل تک نہیں پہنچتی، بلکہ اس سے پہلے ہی انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو آگ ہے جو اللہ کی بھڑکائی ہوئی دوزخ کی جو آگ ہوگی، یہ انسان کے دلوں تک جا پہنچے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، محفوظ رکھے۔ نیکسٹ آیت دیکھیے گا، انہا علیہم مؤصدہ، انہا علیہم بے شک وہ ان پر، مؤصدۃ بند کی ہوئی ہے، یقین جانو کہ وہ ان پر بند کر دی جائے گی۔ مراد اس کا یہ ہے کہ وہ جہاں یہ آگ بھڑکائی جائے گی وہاں آس پاس کے سب جو جگہ ہے وہ بند کر دی جائے گی اور کوئی بھی شخص وہاں سے نکل نہیں پائے گا۔ فی عمد ممددہ، فی عمد ستونوں میں، ممددۃ لمبے لمبے، یعنی کہ آس پاس لمبے لمبے چوڑے جو ہیں وہ ستونوں کے اندر وہ گھرے ہوئے ہوں گے۔ جی اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا۔ دعا میں یاد رکھیے، خوش رہیں۔ یہ آخری صورتیں ہیں، یہ انشاءاللہ اس کا ترجمہ رہتا تھا، ویسے ہی میں نے جو ہے وہ ویڈیوز ان کی بنائی تھی، اس کا ترجمہ بھی رہتا تھا، میں نے کہا چلیں اس کو ہم دوبارہ ترجمے کے ساتھ اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ جو سبق ہے وہ آپ کا سلسلہ وار وہ چلتا رہے گا، جو تیسرے پارے پہ ہمارا سبق چل رہا ہے۔ تو دعا میں یاد رکھیے، ہمیشہ خوش رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔